قدسیوں میں بھی قصیدہ اہل سنت، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت، سبحان اللہ۔ کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت، سبحان اللہ۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں آج بھی بقا ہے آج بھی اپنی، سنو فکر رضا میں بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات و علماء کرام و بزرگان عزام، آج کی یہ تقریب سعید حضور قبلہ عالم قبلہ فقیر غلام باہو رحمہ اللہ تعالی آپ کے عرس مقدس کے لحاظ سے ہے۔ دعا کریں خلاق کائنات ان جیسی نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ اور جس طرح ان بزرگان دین نے اپنی زندگیوں کو گزارا، دعا کریں خلاق کائنات ہم سب کو بھی اسی طرح صاحب شرح ہو کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر کوئی لمبی بات نہیں، صرف آپ کی زیارت کرنا مقصود تھی، حاضر ہوا۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، ان لوگوں نے زندگیاں کس طرح گزاری؟ انہوں نے اپنی زندگی کا معیار دو چیزیں بنایا، یا زندگی رب کے فرمان کے مطابق گزاری ہے یا زندگی حضور کے مزاج مصطفیٰ کے مطابق گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ دو چیزیں جب کسی کی بھی زندگی میں آ جائیں تو پھر اگرچہ وہ دنیا سے چلا جائے، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک رب اس کا نام اسی طرح زندہ ہو سکتا۔ آج سے لے کر پیچھے تک بزرگان دین کی زندگیاں دیکھ لیں، نام اسی کا زندہ رہے گا جس نے اپنی زندگی رب کے نام کی ہے۔ اگر زندگی دنیا کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے، رب سے لگاؤ لگا لیا ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے ان کا نام زندہ و باقی رکھا ہے۔ جتنی بھی نفوس قدسیہ دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرش زمین پہ بیٹھ کر اپنے رب کو بھولتے نہیں، بلکہ اپنے رب کا ذکر کر کے اور اپنے رب کو یاد کر کے زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، یہ دوستی ان بزرگان دین سے جو یاری لگ چکی ہے، قیامت کے دن بھی یہ یاری ختم نہیں ہوگی۔ اٹھائیے، قرآن رب فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یاریاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک یاری کام آئے گی۔ کون سی؟ فرمایا الا المتقین، جو یاری تقوی کی بنیاد پہ لگائی گئی ہے، جو یاری نیکی کی بنیاد پہ لگائی گئی ہے۔ کسی بزرگ ہستی سے اللہ کے ذکر کی وجہ سے یاری لگنے والی قیامت والے دن ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ نفوس قدسیہ جن کے ساتھ ہم نے زندگیاں بسر کی ہے، کل محشر کے دن ہم ان کے سائے کے نیچے رب ذوالجلال نے توفیق بخشی تو ہمیں رب ذوالجلال جنت عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، مشکاۃ شریف کی ایک حدیث شریف، علماء موجود ہیں، سبق سنا رہا ہوں۔ مشکاۃ المصابیح کے اندر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے فرشتے آسمان سے زمین پہ اترے، زمین پہ اترتے ہوئے انہوں نے رب ذوالجلال کے ذکر کی محفل کو تلاش کیا کہ کہاں بیٹھ کے اللہ والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ ایسی آئی، ایک فرشتے نے آواز دی، اے فرشتوں اس جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، کام بن گیا ہے، کام بن گیا ہے، بگڑی بن گئی ہے۔ وہاں پر اللہ کے بندے بیٹھ کے رب کا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتے
آسمان سے اتر کر اس محفل میں انہوں نے اپنے پروں کا سائبان بنا لیا. اس سائبان کے نیچے وہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. محفل ختم ہوئی, یہ واپس آسمان پر فرشتے حضور فرما رہے ہیں. مشکاہ شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے. فرمایا جب حضور فرماتے ہیں یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے, اے فرشتوں زمین پہ گئے تھے, کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کیا دیکھا؟ کہا اے اللہ وہاں پر تیرے بندے بیٹھے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیرا کلمہ پڑھ رہے تھے, تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. اے فرشتوں اور کیا؟ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیرے بندے تجھ سے بخشش مانگتے تھے, اپنی مغفرت مانگتے تھے, اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے تھے. اے اللہ تجھ سے توبہ و استغفار کر رہے تھے. رب ذوالجلال نے جب فرشتوں سے پوچھا, حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرمائی. سبحان اللہ. میں نے ان سب کو بخش دیا ہے, سب کو بخش دیا. حضور فرما رہے ہیں, فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا اے اللہ تو نے سب کو بخش دیا؟ کہا سب کو بخش دیا. اے اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا, ایک بندہ ایسا جو ہر روز مجلس میں نہیں آتا تھا, ہر روز کلمے کی محفل میں نہیں آتا تھا. اور فرمایا حدیث شریف کے الفاظ ہیں وہ بندہ ایسا تھا جو بہت بڑا گناہوں کا پاپی تھا, بہت بڑا گناہگار تھا. اے اللہ ہر روز محفل میں نہیں آتا تھا, ویسے ہی آج گزرتے گزرتے محفل میں بیٹھ گیا ہے, آج محفل میں بیٹھ گیا ہے. اے اللہ کیا تو نے اس گناہگار کو, سیاکار کو, بدکار کو بھی بخش دیا جس نے زندگی کے ہر لمحے میں گناہ کیا؟ رب فرما رہا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اے فرشتوں میں نے اس بندے کے گناہ نہیں دیکھے بلکہ میں نے اللہ والے کی مجلس دیکھی ہے. وہ میرے ذکر کے اندر بیٹھے تھے, اللہ والے کی مجلس میں اللہ والے کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ. عظمت و شان مصطفیٰ زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. تاجدار ختم معصومیت زندہ آباد. زندہ آباد. یہ ہے اللہ والے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس طرح گزاری کہ زمانے سے چلے گئے, خوشبو آج بھی باقی ہے. یہ خوشبو اسی طرح ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں, ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں گیا, میں نے وہاں پر مٹی دیکھی. جی حضور مٹی دیکھی, میں نے مٹی کو اٹھایا سونگا, اس سے خوشبو آ رہی تھی. شیخ سعدی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے مٹی سے سوال کیا, مٹی سے سوال کیا. اللہ والے سوال کر لیتے. مٹی سے سوال کیا اے مٹی تیری تاثیر میں خوشبو تو نہیں, تو بے رنگ ہے, بے خوشبو ہے, تجھ سے خوشبو کس طرح آ رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ اب مٹی بولی, مٹی بول کر کہہ رہی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں مٹی بول کر کہنے لگی اے شیخ سعدی اگرچہ مجھ میں میری تاثیر میں خوشبو نہیں ہے لیکن میں نے اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ ایک خوشبو والے پھول کے نیچے گزارا ہے. سبحان اللہ. خوشبو والے درخت کے نیچے, پھولوں والے درخت کے نیچے گزارا ہے. مالی جب بھی پانی ڈالتا تھا ان پھولوں سے لگ کر وہ پانی کے قطرات مجھ پہ گرتے تھے. وہ خوشبو والا پانی میں نے اپنے اندر جذب کر لیا. اگرچہ مجھ میں خوشبو نہیں تھی لیکن اس خوشبو والے درخت کی وجہ سے مجھ میں بھی خوشبو آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر بندہ جتنا بھی گناہگار ہو بندہ اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا شروع کر دے, جتنا بھی سیاکار ہو بندہ اللہ والوں سے لو لگا لے, بندہ جتنا مرضی پاپی ہو گناہ کا, رب ذوالجلال ان بزرگوں کے صدقے اس کے من سے بھی خوشبو عطا فرمائے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر, یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے, اور ہم اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے اگرچہ قبروں میں چلے بھی گئے ہیں لیکن فیضان ان کا پھر بھی باقی ہے, فیضان ان کا آج بھی باقی ہے. یہ زندگیاں انہوں نے بسر کی اور اللہ نے ان کا فیضان جاری رکھا. دیکھو رب ذوالجلال کے راہ میں جنہوں نے زندگیاں گزاری, اگر وہ
رب ذوالجلال کی راہ سے چلے بھی گئے تو رب نے نام باقی رکھا ہے. جس طرح نام آج شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے, جس طرح آج امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا ہے, جس طرح مجدد الفیصانی کا ہے, جس طرح شیخ سرہندی کا ہے, جس طرح حضرت داتا علی حجویری کا ہے, بابا فرید الدین گنجے شکر کا ہے, بابا یزید بستانی کا ہے. ارے کہیں دیکھے تو جماعت علی نظر آتا ہے, کہیں دیکھے تو مہر علی نظر آتا ہے. اور یہ ساری خوشبو لے کر ان بزرگان دین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے, جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گھر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ یہ باری ہے. ناکام ہے گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو, اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سے تیری سوچ پہ اب تک تاری ہے. ناکام ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ ہو کے جیتا ہے, کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ ہو کے جیتا ہے, کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. یہ پیغام لے کر ان بزرگان دین نے زندگیاں بسر کی ہیں. دعا کریں اللہ کے کائنات ان بزرگوں کے صدقے ہمارے حال